اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاس میڈیا کے ناظرین کی خدمت میں ماہ مبارک رمضان کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ درخواست کرتا ہوں کہ آپ حضرات ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ آج کا موضوع سخن، آج کا موضوع گفتگو یہ ہے کہ ہماری زندگی پہ نگیٹیوٹی اور پوزیٹیوٹی کے اثرات، یعنی مثبت اور منفی سوچ کے اثرات ہماری زندگی میں کیسے ہوتے ہیں اور کیا کیا ہوتے ہیں۔ یقیناً اس کا اثر ہماری زندگی پہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ اگر ہماری سوچ اچھی ہوتی ہے، اگر ہماری سوچ مثبت ہوتی ہے تو ہمارے ساتھ یقیناً اچھا ہوتا ہے اور اچھا واقعات اور حادثات ہماری زندگی میں پیش آتے ہیں۔ لیکن اگر ہماری سوچ ہی منفی ہو اور ہم ہر وقت ہر چیز میں خیال ہمارا یہی رہے کہ آج کچھ برا ہوگا، آج کچھ غلط ہوگا، تو یقیناً وہی اثرات ہماری زندگی میں ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ تو زندگی گزارنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ سے حسن ظن رکھیں، اپنے اطراف میں حسن ظن رکھیں، اپنے ملنے جلنے والوں سے حسن ظن رکھیں، اپنے فیملی والے، اپنے رشتہ دار اور جتنے دوست احباب ہیں سب سے حسن ظن انسان رکھے تو انشاءاللہ اس کی زندگی میں اچھا ہوتا ہے۔ ایک واقعہ آپ حضرات نے اس عنوان سے سنا ہوگا کہ ایک چھوٹا بچہ تھا جو بکریاں چرانے کے لیے جنگل میں جایا کرتا تھا، لیکن اس کو ایک بری عادت یہ لگ گئی تھی کہ وہ روز شور مچایا کرتا تھا کہ بھیڑیا آیا۔ بیچارے لوگ اس کی آواز سن کے اس کی مدد کے لیے پہنچتے تھے اور جا کے دیکھتے تھے کہ اس کا جھوٹ پکڑا جایا کرتا تھا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ ایک دن حقیقت میں اس کے پاس یہ ہوا کہ بھیڑیا آ گیا اور اس نے پھر چلایا، لیکن اب کوئی مدد کے لیے نہیں آیا۔ اب آپ خود اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں، نتیجہ لے سکتے ہیں کہ ہماری سوچ اور ہماری جو ہمارے اندر سے جن چیزوں کو ہم بار بار تکرار کرتے ہیں، جن چیزوں کا ہم استعمال کرتے ہیں، ان کے اثرات ہماری زندگی پہ کیسے ہوتے ہیں۔ اب آج ہمارے معاشرے میں آپ دیکھ لیجئے بہت زیادہ ایک چیز ہے کہ جو شرعی اعتبار سے، اسلامی اعتبار سے جس کی بڑی اہمیت تھی اور جس کے لیے بہت زیادہ ثواب روایات معصومین میں ذکر کیا گیا ہے، وہ کیا ہے؟ کہا کہ ایک صدقہ دینا ہوتا ہے اور ایک ہے قرض دینا۔ کہا کہ صدقے کے کچھ ثواب ہیں اور صدقے سے بھی زیادہ قرض دینے کے ثواب شریعت نے بیان کیے، لیکن اب یہ آہستہ آہستہ ہمارے معاشرے، ہمارے سماج سے یہ ثواب ختم ہوتا جا رہا ہے۔ لوگ اس ثواب کی طرف بڑھ ہی نہیں رہے، لوگ اس ثواب کو جو ہے اس سے کترانے لگے، اس سے بچنے لگے۔ اس کی وجہ یہی نیگیٹو سوچ اور یہ منفی سوچ ہماری زندگی میں، اس نے ہمیں جو ہے اس ثواب سے محروم رکھا ہوا ہے۔ ہوتا کیا ہے؟ ایک شخص بیچارہ ضرورت مند ہے اور کسی بھی ضرورت مند کی ضرورت پورا کرنے کو اسلام نے بڑی اہمیت دی ہے۔ خود امام حسن نے اور بہت سارے ائمہ نے اس کی بہت زیادہ تاکید کی ہے، ہم پہلے بیان کر چکے ہیں امام حسن کے حوالے سے۔ تو میرے عزیزو، ہو یہ رہا ہے کہ اب ایک شخص اگر اس سنت کو زندہ کرنا چاہتا ہے، زندہ رکھنا چاہتا ہے، اس ثواب کو حاصل کرنا چاہتا ہے اور وہ کسی مجبور کی، کسی ضرورت مند کی مدد کر دیتا ہے، اس کو قرض دے دیتا ہے۔ لیکن اب دوسرا پہلو آپ یہ دیکھیں کہ جس نے قرض لیا ہے اس نے نیت ہی یہ رکھی ہے کہ مجھے دینا ہی نہیں ہے، یا دینا ہے تو اب میں ایسے دوں گا کہ وعدہ خلافی کرنے کے بعد دوں گا، مہینہ، 2 مہینہ، سال، کئی سال تک گزر جاتے ہیں۔ تو یہ سنت اس لیے ناپید ہو گئی اور اس لیے ختم ہوتی جا رہی ہے سماج سے، معاشرے سے، کیونکہ لوگ اس کا مس یوز کر رہے ہیں، اس کا غلط استعمال کر رہے ہیں، یعنی نگیٹو وے میں جا رہے ہیں لوگ، منفی طرف اس کی جو ہے وہ معاشرے میں اور سماج میں پھیلنے لگی ہے۔ اگر انسان ضرورت مند کی ضرورت پورا کرے اور لینے والا بھی یہ سوچے کہ ہاں میرا ضرورت پہ کام آیا تھا اور مجھے اس کو واپس کر دینا ہے، یہ تو یہ ہے۔ اب ہوتا کیا ہے؟ ہوتا میرے عزیزو یہ ہے کہ ایک انسان کے پاس قرض لیا اس نے اور اب لوٹانے کے لیے پیسے موجود ہیں، لیکن وہ کیا کرتا ہے؟ مثال کے طور پہ قرض ہے 1000 روپیہ، 2000، 5000، 10000، جتنا بھی ہے، لیکن وہ بہانے بناتا ہے ایسے کہ جس میں 10,000 سے زیادہ کا خرچ ہو، 20,000 سے زیادہ کا خرچ ہو۔ وہ کیا ہے؟ وہ منفی سوچ اس کی، جھوٹ بولتا ہے کہ میری بیوی بیمار ہے، میرا بچہ بیمار ہے، میرے والد صاحب کی طبیعت خراب ہے، اس طرح سے جھوٹ بول کے سامنے والے کو قانع کر لیتا ہے اور اس کو بڑا بہانہ ایک بتا دیتا ہے کہ میں یہ
میرے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا، وہ بیچارہ جس نے اللہ کی خوشنودی کے خاطر، ثواب کے خاطر قرض دیا تھا، وہ اس کی مجبوری اور مشکل پریشانی کو سن کے پھر بیٹھ جاتا ہے کہ شاید پریشانی دور ہوگی تو دوبارہ اس سے تقاضا کروں گا، دوبارہ مانگ لوں گا اپنا قرض، لیکن وہ پھر ایک نیا بہانہ بناتا ہے۔ اب یہ آپ یہ دیکھیے کہ منفی سوچ اور منفی پروپیگنڈے کے اثرات ہماری زندگی پہ کیا ہوتے ہیں۔ جیسے اس بچے نے جھوٹ بول بول کے لوگوں کو بلایا کرتا تھا، ایک دن سچ ہوا اور لوگ نہیں آئے، یہی اثر اس چیز کا ہونے والا ہے کہ جو ہم بہانے تراشی کرتے ہیں، بہانے بناتے ہیں قرض کو لوٹانے کے ٹائم پہ، یہی ہماری زندگی میں پھر ہونے لگتا ہے۔ اب ایک دن جھوٹ بولا تھا کہ باپ بیمار ہے، بچہ بیمار ہے، وائف بیمار ہے، دوسرے دن ہوتا یہ ہے کہ پروردگار عالم اس طرح کے لوگوں سے، یہ ناشکریوں سے بیزار ہو جاتا ہے، اور پھر ان کے اندر یہی ہوتا ہے کہ اب حقیقت میں باپ بیمار ہو جاتا ہے، اب حقیقت میں ماں بیمار ہو جاتی ہے، اب حقیقت میں بچہ بیمار ہو جاتا ہے، اب کسی کے پاس پھر قرض لینے کے لیے جاتا ہے۔ ہوتا یہی ہے کہ جب جھوٹ بول رہا تھا اور اب سچ بول رہا ہے تو اب سچ کا بھی لوگ یقین نہیں کرتے۔ تو اس طریقے سے معاشرے سماج میں بہت سارے وہ افراد بیچارے جو واقعا ضرورت مند ہیں، ان کی ضرورت پوری نہیں ہو پاتی ہے، ان کو بھی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بھی اسی طریقے سے فراڈ کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، اور یہ اس طریقے سے معاشرے سے یہ سنت اور یہ ثواب، بہترین جو اجر تھا، یہ ختم ہوتا جا رہا ہے، اور ضرورت مندوں کی ضرورت جو ہے لوگ پوری نہیں کر پا رہے ہیں۔ بہترین معاشرے کو اچھا بنانے کے لیے ایک بہترین یہ ایک سنت تھی، اور یہ آہستہ آہستہ ہمارے سماج سے جھوٹ کے کارن اور جھوٹ کی وجہ سے اور اس طرح کی نگیٹو اور منفی تھاٹس کی وجہ سے ہمارے سماج سے بہترین ثواب سے ہم لوگ محروم ہوتے جا رہے ہیں۔ میری گزارش ہے، درخواست ہے ناظرین سے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ پیغام کو نشر کریں، شیئر کریں، کیونکہ میرے عزیزوں، اور اپنی زندگی میں اس کو اتارنے کی کوشش کریں کہ کسی ضرورت مند کی ضرورت پورا کریں۔ یقیناً سب سے بڑا اجر اور ثواب کسی بھی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنا رکھا گیا ہے۔ اسلام نے اس کی بہت زیادہ تاکید کی ہے، اور اللہ اس انسان سے خوش ہوتا ہے کہ جو اپنے ہم نوع انسانوں کی مدد کرتا ہے۔ اللہ بھی فخر کرتا ہے کہ میں واقعاً اشرف المخلوقات کو خلق کیا اسی لیے کہ یہ ایک دوسرے کے اوپر اپنی جان کو قربان کرتے ہیں، اپنے مال کو قربان کرتے ہیں، اپنی جان سے، اپنے مال سے، اور جس طریقے سے بھی ہوتا ہے یہ سخاوت کرتے ہیں، یہ ایک دوسرے کو نوازتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے ہیں۔ پروردگار بہت زیادہ یقیناً اس عمل سے خوش ہوتا ہے، لیکن اب یہ متاسفانہ افسوس صد افسوس سماج سے آہستہ آہستہ کم ہوتا جا رہا ہے۔ گزارش ہے کہ اپنے آپ کو اس سنت کا عادی بنائیں اور کوشش کریں کہ جس طریقے سے رسول چاہتے تھے یا اللہ چاہتا ہے اس طریقے سے زندگی کو گزارا جائے۔ آخر میں آپ حضرات کے لیے دعا گو ہوں کہ پروردگار آپ حضرات کو زیادہ سے زیادہ اس ماہ مبارک میں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ اللہ کے نزدیک جانے کی توفیق عطا فرمائے۔